ایسی جلی جلی روٹی ملتی ہے کہ آپ کے جانور بھی نہیں کھائیں گے. ایسا ایسا چاول ملتا ہے جس میں پیڑو ہے، اور اس کو کھا کر کے اساتذہ کی بات سن کر کے اور اساتذہ کی لات اور جوتا کھا کر کے، کیا چیز ہے یہ؟ قرآن کو رٹے جا رہا ہے، سمجھے بھی کہ سمجھے بھی، بڑھے بھی. اب جتنا چھوٹا بچہ اتنی اس کو شوق ہے. کیوں ہے؟ آپ کی وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے ہے نہیں. جس نے قرآن نازل کیا اس نے اس کے دل میں شوق ڈالا ہے. ہم ہیں قرآن کے نازل کرنے والے، اور ہم ہی حفاظت کے 6 سال اور 7 سال کے بچوں سے ہم کرائیں گے، تم پوروں سے نہیں کرائیں گے. ہم حافظ ہیں، ہم اس کو حافظ بنائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تو آپ بات رنجی نہ ہو رہی والی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو آپ جلدی سے یاد کرتے، کہیں بھول نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک لسانک بلسان نبی، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ کیجیے، جلدی جلدی مت بتائیے. ان علینا جمعہ وقرآن، آپ کے سینے میں اس قرآن کو ہمیں جمانا ہے. تو نبی پاک کے سینے میں قرآن کو خدا نے جمایا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہ 7 سال اور 8 سال کے بچے کے سینے میں کس نے قرآن کو جمایا ہے؟ کس نے جمایا ہے؟ کس نے قرآن یاد کرایا ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآن. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہم جب قرآن کی تلاوت کریں تو پیچھے آپ بھی اتباع میں قرآن کی تلاوت کیجیے. یہ تلاوت جو کرتے ہیں پہلے خدا قرآن کو پڑھتا ہے اور پھر یہ طالب علم قرآن کو پڑھتا ہے. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اور إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ قرآن وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور اس کا معنی بھی ہم ہی آپ کے دل میں اتاریں گے. مولانا اکبر صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ایسے علماء کو پیدا کرے کہ اس کے معنی بھی ان کے دلوں میں جما دیں، قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو ان کے دل میں جما دیں. ابھی تو ابتدائی عشق ہے، شروع کیا ہے ابھی. یہ چند بچے آپ کے سامنے نمونہ ہیں. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا اس ادارہ کو بنائے کہ اس کے قرآن کے معنی یا اس کی حکمت وہ بھی ان کے دل میں جمے. اور اس کے لیے قرآن میں محنت کرنی ہوگی. میرے بھائی، اصل کتاب قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے. آپ قرآن کے پڑھنے والے کی عزت کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں؟ ہم کو تو ہر مدرسے سے بھی شکایت ہے، جہاں بھی ابھی تعلیم ہوتی ہے نا، بخاری شریف مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے نا، تو بڑا ضرق ہوتا ہے. اب قرآن پڑھایا جاتا ہے نا تو ٹوٹی ٹوٹی چٹائی پر پڑھاتے ہیں. یہ ہمارے مولانا لوگ ہیں قرآن کی عزت کرنے والے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے بزرگ گزرے بہت بڑے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے آخر خلیفہ حضرت مولانا ابرام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. قرآن پڑھنے والے، حفظ کرنے والے بچوں کا بستر بھی سب سے عمدہ، اور بیٹھنے کی جگہ بھی سب سے عمدہ، اور رہن بھی سب سے عمدہ، کتاب بھی سب سے اچھی، اور پڑھانے والے اساتذہ کی بھی تنخواہ سب سے اچھی. اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن خدا کی قدرت ہے، قرآن یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی. میرے بھائی، کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ ہم کیا جانتے ہیں؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا. اب قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہم بات ختم کریں مولانا اکبر صاحب. قرآن کس پر نازل ہوا؟ کس پر؟ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پر. کون تو سنے لیے، ہماری بات اخیر ہے. جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب وحی ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے تو بخاری شریف کی حدیث ہے سلسلۃ الجرس، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گھنٹی زور سے بجا دی جائے اور اس کی آواز گھن سے بہت دیر تک رہے. یہ اور جب قرآن نازل ہوتا جبرائیل علیہ السلام پر تو سارے فرشتوں پر غشی طاری ہو جاتی، سب بے ہوش ہو جاتے. کون؟ فرشتے. فرشتے کیا جانتے ہیں؟ اور میں سب سے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی غشی طاری ہو جاتی اللہ کے اس کلام کی یہ عظمت کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے. خدا نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کا پراخ چاؤ جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا. اس قرآن کو ہم آسمان پر اتارا، زمین کو دیا، پہاڑ کو دیا، لیکن اس کی عظمت اور جلال کے سامنے سب سے نور ہو گیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن انکار کر جانا، یہ بات ہم سے نہیں ہوگی. قرآن جتنی دنیا میں کتابیں ہیں ساری کتابوں کی جڑ قرآن. حافظ قرآن، معنی لکھنے والے علماء، تاریخ لکھنے والے مورخین، لب و لہجہ کو نقل کرنے والے مجودین، علل اور حکمت نکالنے والے صوفیاء، عقائد نکالنے والے مولانا عقائد جو عقائد سے جاننے والے، یہ ساری قرآن سے مستنبت ہے. قرآن حفظ کر لیا تو وہ عالم بھی ہے، مورخ بھی ہے، صوفیاء بھی ہے، اور کلام پڑھانے والا بھی ہے، مورخین بھی ہے. اس لیے کہ قرآن ہی کی یہ ساری شاخیں. اس کتاب کو ہم اور آپ نے سمجھائی نہیں، جو اصل بات یہی ہے ہم نے اور آپ نے اس کتاب کو سمجھا. اگر سمجھ لیتے نا تو پھر ہمارا سر کبھی اسی سے اٹھتا نہیں. ہم دیکھتے نہیں بھائی، یوٹیوب وغیرہ نہیں دیکھتے. ایک صاحب نے کہا دیکھا، انہوں نے کہا نہیں دیکھا. کہا دیکھیے، ہم دکھاتے ہیں. کہا دکھا دو بھائی صاحب. دکھایا. ایک ڈاکٹر صاحب جو 60,000 لوگوں کا آپریشن کیا تھا، بعد میں ان کو علم دین کا شوق پیدا ہوا، حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے اور فتویٰ دے رہے ہیں 65 سال کے بعد. کیسا شوق ہوا. اگر اس قرآن سے ہمارا بھی لگاؤ ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان. کیسا یاد کیا مولانا؟ معلوم ہے آپ کو کتنے رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں، کتنے سپارے ہیں، کتنے جملے ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے حرکات ہیں. حرکات جانتے ہیں؟ زبر زیر پیش. یہ صاحب نے قرآن لکھا ہے، اور قرآن لکھنے کے بعد ایک حافظ صاحب سے کہا کہ ذرا اس کو دیکھ لیجیے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی. کہا زبر زیر پیش کا. کہا ہمارے پاس اتنا فرصت نہیں ہے. کہا ہم حرکات بولتے جاتے ہیں، آپ ملاتے جائیے. الحمدللہ الف کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر جزم ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر جزم ہے، دال کے اوپر پیش ہے. پوری قرآن کے حرکات کا خیال کر لیا تھا. یہ ہے قرآن کی خدمت کرنے والے، یہ ہے قرآن سے لگاؤ، یہ ہے اس سے محبت. اور سن لیجیے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہ ہو کبھی، ایسا نہ ہو کبھی. اگر پوری دنیا کا قرآن اکٹھا کر کے
جلا دیا جائے اور قرآن سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کے ساتھ لکھا جائے گا اور انہیں حرکات انہیں سکنات اور انہیں رسول خط میں لکھا جائے گا. آپ جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ایک مثال دیتا ہوں. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. رحمان کیسے لکھا گیا؟ الف لام را ہا میم کے اوپر کھڑا زبر. اگر کسی نے لکھ دیا الرحمن میم الف زبر ما تو یہ رسم الخط کی غلطی ہے. قرآن پورے رسم الخط کے ساتھ ہر مسلمان کے دل اور دماغ پر چھایا ہوا ہے. اس میں ایک حرف کا بھی ایک نقطہ کا ایک شوقہ کا بھی فرق نہیں ہو سکتا. آج اگر نعوذ باللہ یہ موقع آ جائے تو پورا قرآن ہیرے اور جواہرات اور تمام سونے اور چاندی کے پانی سے لکھ دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے قرآن نازل کیا ہے اسی نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے اس ملک کے اور اس شہر کے شہر کولکاتہ کی معروف مسجد ٹیپو سلطان کے امام و خطیب بزرگ عالم دین حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ. ہم سبوں نے حضرت کی نصیحانہ گفتگو کو سنا اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں پر ہمیں اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے درمیان آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں ائمہ حضرات بہت ہے. وقت میں زیادہ لے رہا ہوں. اب جو ہے چند منٹ کے لیے آپ لوگوں کی خواہش بھی رہتی ہے آرزو بھی رہتی ہے کہ ہمارے شکیل بھائی آئے ہوئے ہیں اور بہترین نقیب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل سے آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اسی کے جو ہے بہترین مصداق ہیں ہمارے شکیل بھائی. اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ آئیں اور نبی کے اسوہ پر ہیں بہتر رہے گا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نظم پیش فرما دیں. معزز